جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس پروگرام کی ابتدا میں کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کبھی کوئی آپ کو روحانی علاج آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی عمل الحمدللہ عز و جل سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے روحانی علاج اللہ کی رحمت سے ناظرین کا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سیگمنٹ میں اب ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی۔ چلیں آپ خود ہی ارشاد فرمائیے، کیا آج تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے یا کیا وہی وظیفہ سکھا رہے ہیں؟ آج جنید بھائی ہم ایک روحانی علاج لے کر آئے کس حوالے سے؟ عام روحانی علاج۔ جی ہاں بالکل، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔ اور کھانسی یعنی بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی تقریباً یہ مرض جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو کھانسی کا روحانی علاج لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اس پر عمل کریں، اس کو آپ کیجئے، انشاءاللہ الکریم بڑا فائدہ ہوگا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے 66 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اور یہی عمل آپ پڑھ کے پانی پر دم کر کے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جس طرح کی بھی کھانسی ہوگی اللہ نے چاہا جاتی رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ بچوں میں ہو، بڑوں میں ہو، بوڑھوں میں ہو، سب میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جب کھانسی ہوتی ہے نا تو بعض اوقات گلا بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینے میں بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں بھی بعض اوقات تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب پھیپھڑوں کے درد کے لیے، سینے کے امراض کے لیے، گلے گلا خراب ہو، جی اس کے لیے اس بھی کے لیے یہی بھی وظیفہ یہ کافی عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ نہیں، کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی یہ عمل کر کے دے سکتا ہے۔ ہاں، مریض نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دے یہ سکتا دم ہے۔ کر دے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو چلے روحانی علاج، آپ کو وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا ناظرین۔ اب جیسے اللہ نہ کرے کسی کا گلا خراب ہے نا، گلا بیٹھ گیا ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، گلے میں ٹونسلز بعض اوقات جیسے ہو جاتے ہیں، سینے کے امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، کھانس کھانس کر گلا ایک دم خشک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو بھی امراض ہیں نا، تو اس کے الحمدللہ عز و جل ایک خاص تعویذ بھی دیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹال پر۔ تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ تعویذ آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل آن لائن بھی آپ کے تعویذ گھر بیٹھے الحمدللہ عز و جل منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا www.dawatIslami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، آن لائن اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں گھر بیٹھے مرض ماشاءاللہ۔ کی کوئی کارٹ وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے یا آن لائن بھی کوئی ایسا ذریعہ ہے؟ جی بالکل آن لائن کارڈ الحمدللہ عز و جل کروا سکتے ہیں۔ جی آن لائن بھی کارڈ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر بھی کارڈ کا عمل ہوتا ہے۔ اس بیماری کی آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیے، جی تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیں یہ روحانی علاج تو اپنا ہم کروائیں، ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے آپ نے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم روحانی علاج بھی ہو رہا ہے، چلو ڈاکٹری علاج بھی ہو رہا ہے، اور ٹھنڈے مشروبات بھی بھائی ماں بدولت پیے جا رہے ہیں، مرغن غذائیں، تیل والی غذائیں اور اس طرح کی اشیاء، اس طرح کی چیزیں کہ جس سے سینہ خراب ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، تو پھر ایسے کیسے فرق پڑے گا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے پرہیز۔ علاج بھی اپنا ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے رہیں، تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جزاک اللہ فیصل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ کھانسی کے حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں گے اور اب بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کی کالز ہم شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیں۔ سر میرے پیٹ میں ہرنیاں ہے، پہلے بھی ایک دفعہ آپریشن کروایا تھا تو پھر دوبارہ ہو گئی ہیں۔ ہرنیا کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کا ایک خاص روحانی علاج انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا استخارہ کرنا ہے۔ میرا نام محمد امین ہے، والدہ کا نام ہے زینب۔ میں بیمار رہتا ہوں، آئے دن بیماری ہوتی ہے۔ صحیح جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میری بیٹی 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے تو اسکول اس کا جانے کو دل نہیں کرتا ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اسکول جانے کا دل نہیں کرتا، صحیح ہے، وظیفہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ نشان جسم پہ پڑ جاتے ہیں۔ استخارہ کروانا ہے۔ کا نام انم شہزادی ہے، ماں کا نام فرزانہ بھی۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے۔ جناب مجھے قرضے کے سلسلے میں بڑی پریشانی ہے، میرے سر پہ قرضہ پہنچ جاتا ہے، اگر اس کا کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں، اللہ پاک قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے اور اللہ کرے غیبی طور پر ایسے اسباب بنتے چلے جائیں کہ قرض اتر چلا جائے۔ اس کا ایک خاص اسپیسیفک روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اور دیگر ناظرین ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ استخارے آپ کے ہو رہے ہیں حسنین بھائی، استخارے آپ فرما لیجیے، پھر جوابات انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہرنیا کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا ہرنیا کا اگر مسئلہ ہو کسی کے ساتھ، بڑی اس میں ہوتی آزمائش ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں اور علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی، یہ دیکھیں لازمی یہ کرتے رہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ علاج تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے کیسے مرض ٹھیک ہوگا؟ دوائیوں کے ذریعے وقتی طور پر آپ کو افاقہ تو حاصل ہوگا لیکن جڑ سے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، تو علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہرنیا کا اگر مسئلہ ہو کسی کے ساتھ تو یہ 3 مرتبہ 3 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی، 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پی لیں، الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ سورہ فاتحہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نام لکھا ہوا ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ مریض نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے پانی پر بھی پلا سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچی کی عمر 7 سال ہے یا 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے، اسکول جانے کا دل نہیں کرتا، ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں طبیعت، مزاج، عادات یہ مختلف ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، اور ہم بچوں کو کیوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، کبھی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس طرح کی کیفیت ہو، بھائی کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، اچھا آفس جانے کا دل نہیں کر رہا، ڈیوٹی پر جانے کا دل نہیں کر رہا، اچھا چلو چلے تو گئے، آفس چلے گئے، کام کاج پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کر بعض اوقات دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو یہ کیفیات وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ اگر بچوں کے ساتھ بھی ہونا تو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کو اس کا حل دینے کی کوشش کی جائے۔ صحیح، اب آئیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا اسکول جانے کا دل نہ کرتا ہو، مدرسے جانے کا دل نہ کرتا ہو، اسی طرح جو ٹیچرز ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، کئی استاد ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے یہ کلاس میں ہمارے اس طرح کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے یہ بچے، تو خیر خواہی کے نیت سے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹیچر بالخصوص آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں کو بھی خیر خواہی کے نیت سے پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلا دیں۔ والدین بھی یہ عمل کریں اور بالخصوص جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ بھی خیر خواہی کی نیت سے اچھا تو یہ پڑھ کر اپنے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلا دیں، لیکن کلاس ٹائمنگ میں کوشش کریں کہ یہ وظیفہ نہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اور اپنے کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں، خیر خواہی کی نیت سے آپ بچوں کو پلائیں، ماشاءاللہ پڑھائی میں دل لگے گا۔ قرضے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے، تو دیکھیں سورۃ الواقعہ
یہ آپ پڑھا کریں. سورۃ الواقعہ پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا, کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا. حدیث پاک میں فرما دیا گیا ہے. آپ یہ پڑھیں, اعتقاد مضبوط رکھیں, قرضہ بھی اتر جائے گا اور الحمدللہ عز و جل روزگار کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے. آپ کی روزی میں, جائز کاروبار میں ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں رہیں گی. تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد, لیکن رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھ لیا کریں, ماشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین, اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں, جوابات نوٹ کیجیے گا. جی حسنین بھائی. ایک بھائی تھے محمد امین بھائی, کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوس مسلسل جو ہے بیمار رہتے ہیں, ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ایک آسان سا ایک عمل آپ کو عرض کرتا ہوں میں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر کھانے میں, ہر نوالے پر جو ہے آپ نے یا واجدو یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہ کھانا جو ہے نوالا پیٹ میں جا کر نور بنے گا اور بیماری جو ہے دور ہوگی انشاءاللہ. دوسری ایک ہماری اسلامی بہن تھی, ان کے فیس پر اور جسم پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نشانات وغیرہ کچھ بنتے ہیں, تو ان کا استخارہ کیا ہے. ان کے لیے ان کا نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے اور نظر کے جو معاملات ہیں اللہ پاک اس میں حفاظت فرمائے. روحانی علاج ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے یہ پڑھ لیا کریں, اور پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لیں, اور ہاتھوں پر دم کر کر جو ہے وہ اپنی ہول باڈی پوری جسم پر جو ہے ہاتھوں کو پھیر لیں. انشاءاللہ نظر کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. بعض اوقات اس طرح کے مسائل سامنے آئے, روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ کٹ لگ جاتے ہیں, بعض اوقات بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تو کیا یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یا جنات کی بھی شرارتیں ہوتی ہیں, یا جادو کی بھی علامات میں سے کوئی یہ علامت ہے, یا بعض اوقات جسمانی کو اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں کہ جسم سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یا بلڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات جسم میں اس طرح کے انفیکشن ہو جاتے ہیں کہ جسم کی رنگت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے, نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, نیلے بعض اوقات نشانات پڑ جاتے ہیں, یا بعض اوقات جسم پر جیسے دانے نکل آئے, دانے تو ختم ہو گئے, اب وہ نشانات باقی رہ گئے. اچھا, تو یہ کیا اس طرح کی 2-3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی جب اس طرح کے نشانات آتے ہیں نا, تو ہمارا سب سے پہلے کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میجک جادو ہی ہے یا پھر جنات ہی کا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزوں سے ہو سکتا ہے, جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور نارملائز جو ہم کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ نارمل یہ بیماری کے سبب بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ جسم میں سوائلنگ ہوتی ہے, اور سوائلنگ کے بعد پھر جسم پر جو ہے نشانات آتے ہیں. تو یہ نشانات بیماری کے سبب بھی ہو سکتے ہیں, جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اور جنات وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں. استخارے کے بعد جو ہے وہ پھر مریض کو تجویز کرتے ہیں کہ آیا یہ بیماری ہے, یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے, یا نظر بد ہے. اگر نظر بد ہو تو اس کے لیے باقاعدہ ہمارے اسٹال سے تعویذات دے دیے جاتے ہیں, اور اس کی کاٹ وغیرہ کی جاتی ہے. جادو جنات وغیرہ کا بھی اگر پرابلم ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے تعویذات پراپر کورس جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور کاٹ وغیرہ کی جاتی ہے. تو ان سے بھی عرض یہی ہے کہ یہ استخارہ تو ان کا ہو گیا, نظر بد سے حفاظت کے اپنے تعویذات لے لیں. انشاءاللہ یہ جو ان کا معاملہ ہے یہ اچھے انداز سے حل ہو جائے گا. اچھا, ان کو کاٹ کا عمل بھی پھر کروانا پڑے گا؟ جی, کاٹ کا عمل بھی کروا لیں, اور ہو سکے تو آن لائن کروا لیں اگر کہیں دور ہیں تو. صحیح ہے, ماشاءاللہ. کاٹ کا عمل بھی کروائیں, تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں, اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہو انشاءاللہ. اچھا, یہ مزید استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ہیں. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے کمنٹس آئے ہیں. مجھے استخارہ کروانا ہے, میرے شوہر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آٹو پارٹس کا, تو یہ ان کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ اسد نام ہے اور والدہ کا نام ہے صفیہ قمر. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کا کہیں پر بھی کام نہیں لگ رہا, بہت جگہ دیکھا ہے لیکن کہیں بھی نہیں مل رہا, استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. ان کا نام ہے انیس الرحمن اور والدہ کا نام ہے ریحانہ کوثر. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, چھوٹی سی بچی ہے لارے فاطمہ, 4 ماہ کی بچی ہے, بہت بیمار رہتی ہے, استخارہ بھی کر دیجیے اور یہ کوئی علاج بھی بتا دیجیے. ایک اور میسیج ہے کہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں, ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہو رہی, استخارہ بھی کریں. ان کا نام محمد عرفان اور والدہ کا نام ہے نسرین بی بی. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, استخارہ کروانا ہے, بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا, بہن کا نام فرحین اور والدہ کا نام زیتون ہے. عابدہ, والدہ کا نام نسیم اختر ہے, ان کے بائیں ٹانگ اور گلے میں درد رہتا ہے, اس حوالے سے بھی استخارہ کر دیجیے. اچھا, بازو اور پاؤں سن رہتے
رہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جسم کا اگر کوئی بھی حصہ سن ہو جائے، ہوتا ہے بعض اوقات جیسے کچھ دیر ہم زیادہ بیٹھ جائیں نا، بیٹھ کر جب ایک دم کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہوئی ہو کہ ایک دم پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پاؤں میں ایک دم درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سنسناہٹ سی بعض اوقات جسم میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو، اچھا اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، بعض اوقات یہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں۔ اگر یہ مستقل آپ کے ساتھ پرابلم رہتی ہے کہ وقفے سے پاؤں سن ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیں آپ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھا کریں۔ سورہ بینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حمل کی حفاظت کا روحانی علاج بتائیں۔ سورہ مریم یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ مریم یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی جو عورت امید سے ہو وہ پی لے تو الحمدللہ سبحان الحمل کی بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا ایک معاملہ آتا ہے کہ بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہو جائے، تو بغیر آپریشن کے ولادت ہو جائے تو اب اس کے لیے سورہ انشقاق یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورہ انشقاق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیات اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، الحمدللہ سبجل اللہ کی رحمت سے بغیر آپریشن کے ولادت ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں 5 آیات یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ قرآن پاک میں سے بھی چاہیں تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، الحمدللہ سبجل حمل کی بھی حفاظت رہے گی اور بغیر آپریشن کے ولادت کا بھی سلسلہ ہو جائے گا۔ اب وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا، آپ کے استخاروں کے جوابات ہم معلوم کریں گے۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیے۔ ایک ہمارے اسد بھائی تھے جنہوں نے آٹو پارٹس کا کام شروع کرنا تھا، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ہاں ہے، البتہ یہ کہ آپ دارالفتہ اہل سنت جا کر آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پراپر رہنمائی لے لیجئے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا انداز کیا ہوگا، اگر پارٹنرشپ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ آپ نے یہ نالج لینی ہے، انفارمیشن لینی ہے کہ آیا یہ کام میرا پراپر انداز سے یہ شرعی رہنمائی لے کر جو ہے درست ہے یا نہیں، پھر جس طرح مفتی صاحب فرمائے اس انداز سے انہوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمائی، یہ ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے نا۔ اچھا استخارہ تو آپ نے کر دیا، استخارے میں تو بہتر ہے، استخارہ جو کیا نارمل آٹو پارٹس کا جو کام ہوتا ہے صحیح وہ کیا، لیکن یہ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین جب بھی کوئی نیا کام شروع کرے نا، جیسے بہت سے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بھائی پہلے ہم استخارہ کروائیں گے، استخارے میں بہتر آئے گا تو پھر ہم یہ کام شروع کر، اچھی بات ہے کروانا چاہیے استخارہ، لیکن استخارے سے پہلے بھی ایک اور مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس کے شرعی رہنمائی لینا۔ تو استخارے سے پہلے آپ چاہیں تو شرعی رہنمائی ضرور حاصل کریں، بلکہ کرنا چاہیے۔ رہنمائی لینے کے بعد اور جب شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا، شرعی احتیاطوں کے مطابق آپ اپنے کام کاج کو لے کر چلیں گے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ ایک اگر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی ناگہانی آفات آ گئی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے نا، درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو ضرور رہنمائی حاصل کیجئے گا اور استخارے بھی کروائیں، دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی بھی حاصل کریں، اور پھر جب ماشاءاللہ ان معاملات کو لے کر چلیں گے تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ استخارہ کروا لیتے ہیں اور بعد میں مفتی صاحب کے پاس گئے، اس میں کوئی شرعی خرابی ہے تو مفتی صاحب منع کرتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ جی اب جواب بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ یہی کنڈیشن ہے کہ جو آپ کا استخارہ کیا جاتا ہے وہ نارملائز کنڈیشن کا استخارہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی شرعی خرابی ہے تو وہ آپ نے مفتی صاحب سے دور کروانی ہے، اگر وہ دور ہو سکتی ہے تو وہ کام آپ شروع کریں گے، ورنہ وہ کام نہیں کریں گے۔ صحیح ہے، تو اگر جائز ہوگا تبھی وہ کام کرنے کی اجازت ہوگی نا، اور کام ہی ناجائز ہے تو اس ناجائز کام کو تو استخارہ بھی نہیں کیا جاتا، کام جائز ہو تبھی کرنا ہے، اور ناجائز کام کا استخارہ بھی دیکھیں یاد جائز رکھیے کاموں گا۔ میں بھی بعض کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ پھر مفتی صاحب کے ذریعے درست کروائی جاتی ہیں۔ صحیح ہے ماشاءاللہ، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ شرعی رہنمائی لے کر ہی اس کام کو شروع کیا جائے۔ جی مزید بھی تھے استخارہ۔ نیکسٹ تھے ہمارے نسیم الرحمن بھائی، یہ کام کافی عرصے سے تلاش کر رہے ہیں، کام کی کچھ آزمائش ہے ان کے لیے، تو استخارہ کیا ہے، آزمائش کے معاملات ہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر جو ہے یہ 500 مرتبہ
یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہترین روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ 500 مرتبہ پڑھنا جی۔ ہے۔ اچھا ننگے سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی ٹوپی نہ- وغیرہ نہ ہو اور کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے پڑھنا ہے یہ، صحیح۔ اور یہ کھڑے رہ کر پڑھنا ہے یہ۔ اچھا کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری جی۔ ہے۔ اور اگر ہوتا ہے بعض اوقات اتنی دیر ہمت نہیں ہوتی کسی کے اندر، سے نارمل انسان تو یہ پڑھ سکتا ہے، اتنا زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ بالفرض 200 تو وہ مرتبہ پھر- پڑھا، 300 مرتبہ پڑھا، تھکاوٹ ہونے لگے تو کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں آپ۔ نیکسٹ ہے ہمارے مدنی منی ہیں لاریب فاطمہ، بیمار رہتی ہیں تو ان کے لیے وظیفہ ہے، بیمار رہتی ہیں، بیماری جو ہے استخارہ ان کے لیے کیا ہے، نظر بد کا معاملہ ہے، پریشان نہ ہو۔ مدنی منی کے لیے وظیفہ ہے کہ پیرنٹس ان کے والدین جو ہیں وہ یہ کریں کہ سورہ کوثر ایک دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ پڑھ کر جو ہے سیدھے گال پر دم کریں، پھر ایک اور دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد الٹے گال پر دم کرنا ہے، تھرڈ ٹائم تیسری مرتبہ جو ہے وہ پیشانی پر پڑھ کر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ بچوں کی نظر کا معاملہ جو ہے وہ بھی دور ہوگا، نظر بد ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور نظر سے حفاظت بھی ہوگی، اور ان کے لیے تعویذات کے اسٹال سے تعویذات بھی وصول کیجیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے عرفان بھائی، اولاد کے لیے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، وقتی آزمائش ہے، عرفان بھائی پریشان نہ ہو۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے کہ زوجین جو ہیں وہ 41 مرتبہ 41 ٹائم یا اولو 41 ٹائم روزانہ یا اولو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پانی میں دم کر کر یہ پی لیجئے، آپ بھی اور آپ کی زوجہ یہ الگ الگ پڑھیں گے، اور اس کو پڑھ کر پیجئے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نیکسٹ ہیں ہمارے فرحین، شادی کے لیے استخارہ کیا ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جو ہے وہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ نے چاہا تو بہترین رشتہ ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا اس میں میں چاہوں گا یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے اسلامی بھائیوں کے لیے، اب اسلامی بہنیں اگر یہ وظیفہ پڑھیں تو اب 41 دن پڑھنا ہے یا 41 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا؟ یہ وظیفہ جو پڑھنا ہے 90 ڈیز پڑھنا، 90 دن پڑھنا 90 ہے، دن تک، اور پڑھنا 41 یعنی مرتبہ ہے، 3 مہینے تک مسلسل کنٹینیوس پڑھنا ہے۔ جاری رکھنا۔ بالفعل اگر ناگا ہو گیا اب کیا کریں؟ ناگا ہو گیا، ویسے تو ناگا نہیں ہونا چاہیے، اگر ناگا ہوگا تو دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ اسلامی بہنوں کے مخصوص معاملات جو ہوتے ہیں اس میں پھر وہ لفظ کل یہ نہیں پڑھیں گے، باقی پوری کمپلیٹ سورہ اخلاص کو یہ پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کریں گے۔ صحیح۔ اچھا اس میں دیکھیں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن، جی، بنیت حمد و ثنا، اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ اچھا اب یہ 3 مہینے کا ہے جیسے عمل، اب تھوڑی آسانی بھی آپ فرما دیں، چلو آپ جو یہ کر سکتا ہو وہ بھی یہ عمل کر لیں جس کے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو، کیونکہ اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں نا، ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو رشتوں کے انتظار میں، یا رشتے نہیں آتے تو ہیں، بات نہیں بن پاتی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، منگنیاں بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی آسان سا بھی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے نا۔ آسان سا عمل عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ سب سے آسان عمل تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹال پر آ جائیں، ہم آپ کو تعویذ دیتے ہیں، آپ تعویذ گلے میں پہنیں۔ صحیح ہے، تعویذات الحمدللہ اس کی بھی ہم نے بڑی برکات دیکھی ہیں کہ تعویذات کی برکت سے شادی کے معاملات عافیت کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ اور سب جو سے آسان اسلامی عمل ہے۔ بہنیں ہیں ان کے محارم الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر آ کر یہ تعویذات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید بھی استخاروں کے مزید ایک ہے عابدہ، یہ مستقل بیمار رہتے ہیں، ان کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے یا حیو 1000 ٹائم 1000 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ یہ بیماروں کے لیے زبردست وظیفہ، ایک بہترین روحانی علاج الحمدللہ سے آپ کو بتا دیا گیا، یہ بھی اپنے معمولات پہ شامل کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھانے کا، جس طرح یہاں الحمدللہ سے اس پروگرام میں روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی تعویذات سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یوں الحمدللہ سے دنیا کے 36 سے زائد ممالک ایسے ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ سے روحانی علاج کیا جا رہا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ مکمل جو ہے نا الحمدللہ سے تعویذات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً الحمدللہ سے آپ کو ہم تاثرات بھی دکھاتے ہیں، مدنی بہاریں بھی ان روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ مدنی بہاریں بھی وقتاً فوقتاً الحمدللہ سے ہم ناظرین کی دل جوئی کی نیت سے وہ دکھاتے رہتے ہیں، اور بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے،
الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اور دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ روحانی علاج، تعویذات، یہ سارے اسباب ہیں اور اسباب اختیار بھی کرنا چاہیے، علاج بھی کروانا چاہیے. کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس ناظرین آپ کے موجود ہیں، ویڈیو سوالات شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کی طرف سے کیا سوالات آ رہے ہیں. جی جنید بھائی، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں مدنی چینل کے توسط سے کہ بہت سارے لوگ اپنی پرابلمز کے لیے دیگر عاملین کے پاس جاتے ہیں وظائف اور تعویذات لینے کے لیے، اور امیر علیہ سنت کے تعویذات کے بستوں پر بھی آتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ایک ہی وقت میں تمام عاملین کے تعویذات اور وظائف یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں یا کسی ایک ہی جگہ کا تعویذ اور وظیفہ استعمال کریں گے؟ میرا نام مرزا شراز بیگ، اور ایک کاروبار ہے چھوٹا سا، اس میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے. میرا نام محمد خان ہے. جنید بھائی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل مہنگائی کی وجہ سے گھروں کا گزارا مشکل ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے. اللہ پاک رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے. واقعی آپ نے صحیح کہا، کئی لوگ اس وقت بڑی آزمائش میں ہیں اور گزارا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قناعت کی لا زوال دولت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو محتاجی سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں بس اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. غیروں کی محتاجی سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے. مہنگائی کی وجہ سے جن لوگوں کا گزارا نہیں ہو پا رہا، کافی آزمائش ہے، تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم. آزمائش ہونا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی پریشانی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی بیماری آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. تنگی محسوس ہونے لگے تب بھی ہر حال میں بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں ہمیں رکھا. بظاہر اگر گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن میری آنکھیں تو سلامت ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، میری زبان، میرے دانت تو سلامت ہیں، اور کھانے کا حلق سے بآسانی ہمارے جسم، ہمارے حلق سے نیچے اتر جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے مریض ایسے ہیں ہاسپٹل میں جن کو نلکیوں کے ذریعے غذائیں دی جا رہی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں قناعت کے ساتھ. دیکھیں یہاں ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا. دیکھیں ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات. صحیح ہے، ایک ہوتی ہے ضروریات اور ایک ہے خواہشات. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے بڑا زور لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ضروریات کو فوقیت دیں. ضروریات پوری ہو گئیں، اللہ پاک کا شکر ہے. خواہشات کو پورا کرنے جائیں گے تو خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوں گی. چاہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی آ جائے نا، تب بھی یوں سمجھیے کہ اس میں بھی گزارا لوگوں کا مشکل ہو جائے گا. اور کئی ایسے ہیں کہ چند ہزار میں ماشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ اور الحمدللہ اچھے انداز میں گزارا ہو جاتا ہے. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ وہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں. الحمدللہ عزوجل کیسی ہی مہنگائی کیوں نہ ہو، کوئی آزمائش نہیں ہوگی. دو چیزیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک تو نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ، یہ آپ پڑھا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیں. اللہ کی رحمت سے کبھی محتاجی نہیں ہوگی، اور اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ عزوجل آپ دوسروں کی خیر خواہ بن جائیں. ایک ہے سورۃ الواقعہ. آپ ایسا، یہ تو میں وقتاً فوقتاً ناظرین کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سورۃ الواقعہ یہ پڑھا کریں. بڑا کمال کا وظیفہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اولادوں کو اس کی تربیت دی تھی. جی یہ آپ پڑھیں اور آپ بے خوف ہو جائیں، آپ بھی اور آپ کی آل و اولاد بھی، وہ بھی ماشاءاللہ عز و جل ایسا خوشحال رہے گی الحمدللہ عز و جل. سورۃ الواقعہ اس طرح کے مفہوم احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سورۃ الواقعہ کی تعلیم دو، سکھاؤ. انہیں پڑھنے کا معمول آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. الحمدللہ عز و جل یہ جو مسئلہ ہے، جن لوگوں کی زبان پر یہ شکوہ شکایت رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا پھر یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کاروبار میں برکت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. لیکن کاروبار میں برکت چاہتے ہیں نا تو وظائف بھی پڑھنے چاہیے. کئی وظائف الحمدللہ سے بتائے بھی گئے ناظرین کو. آج ایک میں عمل عرض کرتا ہوں آپ کو، روحانی علاج. جائز کاروبار ہونا چاہیے، دیانت داری کے ساتھ کریں، امانت داری کے ساتھ کریں. کاروبار میں جائز کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، اخلاق اچھا رکھیں. آپ یہ چند ایک چیزیں اپنا لیں، آپ دیکھیں الحمدللہ برکت ہی برکت رہے، اللہ کی رحمت سے برکت ہی برکت رہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، پوچھ رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں دو جگہ کے تعویذات، دو جگہ کے وظائف پڑھنا اور مختلف عاملین کے جو ہے نا یہ وظائف پڑھنا، تو دیکھیں اس میں بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کے تعویذات استعمال کریں اور
ایک ہی جگہ کے وظائف پڑھیں، اور وظائف بھی مختصر پڑھیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ بڑے بڑے وظائف لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی گھنٹوں کے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں استقامت ملنا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، چند دن کریں گے پھر وہ وظیفہ پڑھنا چھوٹ جائے گا۔ کچھ طبعی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ جسمانی اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہیں کہ زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا۔ وظیفہ مختصر ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، الحمدللہ سے پھر اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور جو وظیفہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا الحمدللہ سے اس سے مزید تاثیر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جی، جب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے نا اس میں، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور یہاں اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا یہ کام بنتا چلا جائے گا۔ جس مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، وہ جائز مقصد بھی الحمدللہ سے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو جگہ کے تعویذات استعمال نہ کریں، ایک ہی وقت میں دو جگہ کے وظائف استعمال نہ کریں، ایک ہی وقت میں دو عاملین کے چیزیں استعمال نہ کریں۔ اب دیکھیں نا، اب جسمانی حوالے سے بھی دیکھیں، دو ڈاکٹرز کی دوائیں ہم کیسے استعمال کر سکیں گے، ہے نا؟ بعض اوقات جسمانی طور پر پرابلم ہو جاتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، اور وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے نا، پھر ٹھیک ہونے کے بجائے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایک مرید کے لیے اپنے پیر کے دیے ہوئے وظائف اسی میں سب کچھ ہے، وہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ استخاروں کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز بھی آ چکے ہیں۔ یہ ایک استخارہ انہوں نے آیا ہے، میں نے کاروبار شروع کرنا ہے کپڑے کا، تو استخارہ فرما دیجیے۔ آصف نام ہے اور والدہ کا نام ہے سردارہ بی بی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے شوہر کا نام ندیم ہے، ان کی والدہ کا نام فریدہ ہے۔ میرے شوہر کچھ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ میں لگ گئے ہیں کہ جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام راشد خان ہے، والدہ کا نام اختری خان ہے، میرا بزنس پچھلے 1 سال سے بند ہے، کوشش کرتا ہوں لیکن شروع نہیں ہو پا رہا، استخارہ کر کے بتائیں، مہربانی ہوگی، اور کہیں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، سمینہ خاتون نام ہے اور والدہ کا نام ہے سمرین نساء۔ گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر کوئی ہم لوگوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، تو استخارہ بھی کر کے بتائیں گے کیا معاملات ہیں، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کے قول، ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بس تھوڑے دن چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی نیا شروع کرتے ہیں، کوئی مستقل کام چل نہیں رہا۔ نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا۔ چلیں، وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، میرا نام علی ہے، میری والدہ کا نام شادیہ، میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میں ورکشاپ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ استخارہ کر کے دسیو کہ میرے لیے کام ٹھیک ہے۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ استخارہ کروانا تھا میں نے۔ میرا نام علی ہے، میری والدہ کا نام زاہدہ بی بی ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹ ہے، صحیح۔ جی، نیکسٹ کال۔ والدہ ہے ان کی جو ہے نا بالوں کا مسئلہ ہے، بال ان کے نہیں آ رہے، بہت دوائیاں وغیرہ بھی لی ہیں، بال نہیں آ رہے، چلیں اس کا وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام عظیمہ ہے۔ اصل میری ممی کو 4 سال ہوئے ہیں دانت نکالتے ہوئے، لیکن اس کی نسوں کا مسئلہ بن گیا ہے منہ میں، اور 4 سالوں سے نہیں وہ چھوڑ رہا درد۔ ڈاکٹر سے چیک کرایا لیکن ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا آپریشن ہوگا، تو کائنڈلی پلیز کوئی استخارہ یا کوئی وظیفہ بتا دے۔ عظیمہ نام انہوں نے بتایا، دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے۔ نسوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جسم میں درد رہتا ہے، نسوں کا بھی کچھ مسئلہ۔ نس کے حوالے سے ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی نا، اب ان کے جیسے نام لیا نا نسوں کا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی کی نس چڑھ جاتی ہے نا، نس چڑھنے کی فضیلت میں عرض کر رہا ہوں ناظرین، اب ہوتا ہے بعض اوقات جسم میں اس طرح کی کمزوری یا اور بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نس کے اوپر وہ نس چڑھ جاتی ہے۔ جب کسی کی نس پر نس چڑھ جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ عز و جل مقام شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ ابھی استخارے کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ وظائف میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاموں میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام پورے نہیں ہو پاتے، اس طرح کی پرابلم اگر آ رہی ہو نا،
تو وظیفہ تو دیکھیں اس کا یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھ لیا کریں. اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام جائز کام پورے فرما دے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا والدہ کے بال سر کے نہیں آ رہے, تو دیکھیں آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل آپ لے لیجئے. 41 مرتبہ سورۃ اللیل, یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللیل, 41 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر لیجئے, اور یہ دم کیا ہوا تیل والدہ کے سر میں لگائیں. صحیح ہے, تو خوب اچھی طرح مالش کریں. الحمدللہ عز و جل چند بار یہ عمل کرنے سے اللہ کی رحمت سے بال اگنا یہ شروع ہو جائیں گے اور بال آ جائیں گے. اب ہمارے وہ ناظرین کے جن کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا جن کے بال جھڑنا بہت زیادہ جھڑتے ہیں, بال جن کے زیادہ سفید ہو رہے ہیں, یا جن کے بال ہی نہیں اگ پا رہے, گنج پن کا معاملہ ہے, تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین کے جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں, جوابات نوٹ کیجیے گا. جی حسنین بھائی, اللہ پاک اب ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے, اللہ کی خاص رحمت ہو تمام مریضوں پر. سب سے پہلے تھے ہمارے آصف بھائی, کپڑے کا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے, ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ ہاں کا اشارہ ہے, اللہ پاک مزید کرم فرمائے. اس کے بعد ایک ہیں ہمارے علی بھائی جو کاروبار کرنا چاہ رہے تھے کتابوں کا, ان کا بھی استخارہ کیا ہے, اس میں بھی ہاں ہے. علی بھائی اور آصف بھائی آپ دونوں سے یہ عرض ہے کہ استخارے میں تو الحمدللہ ہاں کا اشارہ ہے, لیکن آپ دونوں نے اگین دارالفتہ اہل سنت جا کر اپنے کام کو ویریفائی کروانا ہے, اور پھر جا کر مفتی صاحب اگر اجازت دیں یا کچھ خرابیاں وغیرہ اگر بیان کریں تو وہ دور کر کے پھر مزید اپنے کام کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی. نیکسٹ ہے ہمارے راشد بھائی, کام وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے جاب نہیں ہے, آزمائش ہے. اللہ پاک خاص فضل فرمائے, ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں آزمائش کا اشارہ ہے. آپ وظیفہ نوٹ کیجئے, وظیفہ یہ ہے آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم یا سمیعو پڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے آپ نے بیچ میں بات نہیں کرنی, یعنی بغیر کلام کی یہ وظیفہ مکمل کریں, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے گا. ایک ہے ہمارے علی مقدس بھائی, شادی کے لیے استخارہ تھا ان کا, استخارہ کیا ہے, استخارے میں آزمائش ہے. وظیفہ نوٹ کیجئے, وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز پڑھیں با جماعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہیں پر ہی آرام کریں, بیٹھیں, یعنی بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ کنٹینیوس مسلسل یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی شادی کے لیے, اچھے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے, انشاءاللہ خیر ہوگی. ہماری ایک محترمہ ہے, ان کا عظیمہ نس وغیرہ ہڈی وغیرہ کے حوالے سے جو ہے استخارہ کیا ہے, بیماری کا اشارہ ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے غالباً بیٹے تھے جنہوں نے استخارہ کروایا تھا, تو عرض ہے کہ اپنی والدہ کے لیے آپ تعویذات لیجئے اور کاٹ بھی کروائیے, اور والدہ کو کہیے کہ یا غنیو, یہ ہڈی وغیرہ کے لیے جو ہے یہ شاندار عمل ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں, یا غنیو, تو انشاءاللہ یہ جو ان کی پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی. اچھا, یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بیٹے کے کوئی بھی کاروبار نہیں چلتا, تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کے بچے کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. نماز فجر کے بعد بچے کو بتائیے گا کہ 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھنا ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ امتحان میں کامیابی اور حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھا کریں, یا قویو, حافظہ مضبوط ہوگا. اور دینی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھا کریں. ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. جن گھروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہونا, کوشش کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں, پھر گھر والوں کو سلام کریں, اور گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, اور ایک بار سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کر لیں. الحمدللہ عز و جل گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, رزق میں برکت رہے گی. میری والدہ کے سر کے بال گر گئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں موتیا ہے. والدہ کا نام فوزیہ ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر سرسوں کے تیل پر, ناریل کے تیل پر دم کر کے یہ والدہ کو دیں. سر کے بالوں میں رات کو سونے سے پہلے لگائیں, سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. آنکھوں میں اگر موتیا ہو تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
ہاتھوں کی دونوں انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر اس انداز سے پھیل لیں. الحمدللہ عز و جل یہ موتیا کی شکایت دور ہو جائے گی. بینائی بھی ماشاءاللہ تیز ہوگی. پتے میں پتھری ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، کوئی علاج بتائیں. ایک سادہ سے کاغذ پر آپ لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ 46 ٹائم آپ لکھ لیں. لا الہ الا اللہ یہ لکھنے کے بعد پھر اس کاغذ کو، اس تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کر آپ وہ پانی پئیں. الحمدللہ عز و جل وہ پتھری جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. اچھا یہ اسی طرح ایک اور میسیج ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بہت علاج کروایا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم پڑھا کریں دونوں میاں بیوی. وہ دعائے ابراہیم کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے دونوں میاں بیوی نے. میری چھوٹی بیٹی ہے اور چھوٹی بیٹی کو سنائی نہیں دیتا، مہربانی فرما کر کوئی مجرب وظیفہ بتائیں. اور کیا اس چیز کی کاٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل کاٹ ہوتی ہے، کاٹ کا عمل بھی کروائیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. قوت سماعت کا کسی کا مسئلہ ہو نا، قوت سماعت کمزور ہو، یعنی جس کی سننے کی طاقت نہ ہو یا کمزور ہو، بہرا پن کا مسئلہ ہو، کانوں میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سنائی نہیں دیتا، اس طرح کے معاملات ہوں تو یا سمیعو یہ وظیفہ آپ نے اسکرین پر دیکھا، یا سمیعو یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ پڑھ کر آپ نے کہا کہ بچی کو سنائی نہیں دیتا، آپ بچی کے کان میں دم کر دیں، 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل قوت سماعت کا مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل. اچھا آئیے ناظرین، وقت اب چونکہ اختتام کی جانب ہے، کافی سارے میسیجز بھی تھے، کالز بھی تھیں اور کوشش تو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کالز بھی شامل کریں، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں. اور دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے ہمارے ناظرین کے کمنٹس آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے اختتام پر ناظرین کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں اور کئی نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں. اللہ پاک کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم فرما دے. دعا بھی کریں گے. جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے تو ناظرین چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. 0213717111. 24 گھنٹے الحمدللہ سے وجل یہ سروس آن لیتی ہے. آپ جب چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، آن لائن وظیفہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آن لائن تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. آن لائن کارڈ کے لیے الحمدللہ سے وجل ایک اپلیکیشن بھی ہے، پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے اور دعوت اسلامی کی بہترین بڑی شاندار یہ اپلیکیشن ہے. تو اس کے ذریعے بھی آپ بہت ساری سروسز حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن روحانی علاج کروا سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. اپنے موبائل میں ضرور رکھیے گا ناظرین. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے دعائیں کریں اور فرائض اور واجبات کی پابندی بھی کریں. جو وظائف، جو دعائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے وہ بھی اپنے معمولات میں سنجیدگی کے ساتھ شامل کیجیے گا، پڑھیے گا. بفضلہ تعالی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور یہ ذہن بنائیے گا کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا احد یا واحد یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. محتاجی سے بچا لے. یا اللہ پاک ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما دے. ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں
میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہیں۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں سب دور فرما۔ آمین اللہم آمین۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے کہا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔